يا صاحب عوفي قد زنت لك فدخل معه تحت الوصال فما كانت إلا سعة وعظام ولدي الحسين قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك بعد القصاء ودنا الحسين نحو القصاء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من ابتره الله أتعزم لي أن أكون معكما تحت القصاء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد زنت لك ولك معهم تحت القصاء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة حبيبة بن عم رسول الله فقلت نعم هو ولديك بعد القضاء فأقبل ولي نحو القصاء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعذر لي أن أكون معكم تحت القصاء قال له وعليك السلام يا أبي ويا وصيي وخليفتي وصاحب اللواء فزنت لك ودخل علي تحت القصاء ثم عليك نحو القصاء فقلت السلام عليك يا أبا يا رسول الله يتعذر لي أن أكون معكم تحت القصاء قال وعليك السلام يا بنتي ويا مراتي قد زنت لك ودخلت تحت القصاء فلما اكتملنا جميعا تحت القصاء أخذ أبي رسول الله بضرب القصاء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وحسد محمد لعنهم لعني ودمهم لم يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حلم لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحماتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واعزل عنهم الرزق وظاهرهم تطهيرا. بارے دیگر بلندر صلوات. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إنما خلقت سماء مبنية ولا مدعية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مرية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في معبد هؤلاء خمسة الذين هم تحت القصاء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت القصاء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأهلها وبعلها وبنوها
السادسة فقال الله نعم قد زنت لك فعبد الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرؤك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت السماء مبنية والأرض مطوية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مرية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك ودخل جبرائيل معنا بعد القصة فقال لعبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بارے دیگر منتر صلوات. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا بعد القصة من البخل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر الناس في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي نظام الله حسنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر الناس في معبل من معابل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مأمون الله وفرج الله همه ولا مغنوم الله وكشف الله غمه ولا ظالم حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي نظام الله خذنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری برائے تعجیل ظہور امام زمانہ بلندر صلوات. آپ مومنین کی معلومات میں سے ایک یہ اضافہ کرنا تھا کہ کافی مومنین یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو کیمرہ لگا ہوا ہے یہ کہاں پہ جا رہی ہے ویڈیو. یہ چکڑالہ آزاداری والے کا یہ جو آپ نام سامنے دیکھ بھی رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر چینل ہے. اس کا لنک بھی ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کیا، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، اس کے اندر چل رہا ہے. یہ آپ یوٹیوب کے اوپر چینل سرچ کریں گے، اس کے اوپر پچھلی 2 مجالس کی بھی ویڈیوز موجود ہیں لائیو جو اسٹریم ہوئی ہے، اور آج کی بھی جو ہے اس وقت وہ چل رہی ہوگی. اور اس کا لنک بھی جو ہے اس وقت واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہوگا، سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہا ہوگا. پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 24 مولانا کے سلسلے میں اس شیخانی کی چوتھی مجلس کا آغاز کریں گے، اور آج نہایت اہم شب ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کے نام کی مناسبت سے ہمیں یہ شیخانی جاری ہے، ان کی آج شہادت کی شب ہے۔ انشاءاللہ کل 25 مولانا کے سلسلے میں امام بارگاہ ایمان سردار وجد اللہ سے المعروف وجود امام بارگاہ سے نماز جمعہ کے متعلق کے بعد معاملات میں جلوس برآمد ہوگا، جو یقیناً ہمارے اس جنوبی پنجاب میں سب سے بڑا یہ شہادت کے سلسلے میں بڑا جلوس ہوتا ہے۔ آپ سے تماس ہے کہ وہاں پہ تشریف لائیے گا اور اس اللہ میں شرکت کریں گے۔ کل اسی مرکز امام بارگاہ میں اسی جگہ بعد مجلس اللہ شبیر بابو حضرت امام زین بابی علیہ السلام کو برآمد کیا جائے گا، اور معاملات اس کے بعد آپ سے التماس کرنا تھا کہ یہ جو یہاں پر کی روزاری ہوتی ہے یہ حسین والدین کے زیر اہتمام منعقد کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کا مالی تعاون ہمیشہ سے درکار رہا ہے، اور آپ نے کبھی مایوس نہیں کیا۔ یہ سلسلہ بھی کسی طرح جیسے آج سے چند روز پہلے چند ہفتے پہلے محمد غلام گزرا صاحب واقعے سے آپ نے تعاون کیا۔ اب بھی میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے خزانچی ایسے جیسے صاحب کو تشریف رکھتے ہیں، ان کے خصوصی طور پر مالی تعاون فرمائیں تاکہ ہم اس سلسلے کو ان سے آگے بڑھا سکیں۔ اس سلسلے میں ہمیشہ گزارش کرتا آیا ہوں کہ اگر کوئی مومن کی مجلس اپنے والدین اور دینی یہ سارے ثواب کے لیے یہاں پر منعقد کرانا چاہے تو اس کا ہدیہ ہم نے یہاں پہ رکھا ہوا تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر دو مومن بھی مل کے کر سکیں تو ہم یہ سلسلہ آپ کے لیے بھی آسانی کا باعث ہوگا اور ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی۔ اب میں گزارش کروں گا جناب علامہ سید اصغر حافظ سید اصغر علی نقوی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور آج کی چوتھی مجلس کا آغاز کریں۔ ابھی میرے برادر سید الماغ علی صاحب جو حدیث قصہ کا شرف حاصل کر رہے تھے، انہوں نے یہ بتایا ہے آپ کو کہ ہمارے بھائی ہیں یہ والنٹری طور پر بغیر کسی یہ کہ یہاں پر یہ لائف مجلس جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ جو لوگ یہاں نہیں آ سکتے ان کا لنک بھی ہے جہاں پہ آپ ان سے حاصل کر سکتے ہیں، اور جو لوگ یہاں نہیں تشریف لا سکتے ان کو وہ لنک بھیجیں اور وہ اس مجالس سے گھر میں بیٹھ کر بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں دعوت دوں گا اللہ کو تشریف لائیں کہ آج کی مجلس کا آغاز کریں۔ جناب حافظ سید اصغر علی نقوی صاحب۔
أعوذ بالله السميع العليم من غضب الجبار ومن الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان وكرمنا وفضلنا على السابقة بالتصديق والإيمان وهو أحسن الخالقين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين المخاطب بطه وياسين من كان نبيا وآدم بين الماء والدين أبي القاسم محمد وعلى إطرته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المخدومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. باوال بلند صلوات. دعا ہے خداوند منان و قدوس آپ تمام مومنین کا اس بارگاہ میں آنا قبول و منظور فرمائے. پروردگار آپ کے جتنے لمحات ذکر آل رسول میں گزرے ہیں سب کو اپنی بارگاہ میں بطور عبادت شمار فرمائے. ہمیں ان اذکار سے ان محفلوں سے رزق علم و رزق معرفت لینے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار آپ تمام کی نیک شرعی دلی حاجات پوری فرمائے. جتنی دعائیں مجھے یاد ہیں مجھے یاد نہیں میرے ذمے ہیں پروردگار علام الغیوب ہے تمام کو مستجاب فرمائے. ہمیں آپس میں پیار محبت اتحاد و ایمان نصیب فرمائے. ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے. امام زمن کے نام یہ عزاداری کرتے ہیں پروردگار ان کی ہم پہ خصوصی نظر کرم فرمائے. ان کے ظہور پر نور میں تعجیل عطا فرمائے. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے. اپنی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات. علم شعور اور تشیع کے عنوان سے آج یہ ہماری چوتھی گفتگو ہے. پچھلے 3 دن میں نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ انسان کی بنیادی ضرورت کا نام علم ہے. علم خود انسان کو انسان کی معرفت بھی دیتا ہے اور صحیح غلط کی پہچان بھی دیتا ہے. اور یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ علم حاصل کرنے کے لیے سوال کا پیدا کرنا ضروری ہے اور سوالوں کے جواب جو خاندان دے سکتا ہے وہ میرے نبی کا خاندان ہے. اور یہ بات بھی گزر چکی کہ آل رسول کے علاوہ کوئی بھی عالم کل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ دعویٰ فقط انہی کو زیب دیتا ہے کیونکہ پوری کائنات کے لوگ سوائے معصومین کے انبیاء و مرسلین کے اور ائمہ معصومین کے پوری کائنات کے لوگ آتے ہیں تو جاہل آتے ہیں یہ آتے ہیں تو عالم آتے ہیں. یہاں پہ ہماری گفتگو رک گئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ علم کے عنوان سے آج ہماری یہ تیسری گفتگو آخری گفتگو ہوگی. اب ہم دوسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں کہ علم جب انسان کے وجدان میں اترتا ہے انسان کی روح میں اترتا ہے انسان کے اندر اترتا ہے دماغ سے دل تک پہنچتا ہے تو شعور پیدا ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے فقط معلومات آپ تک آ جائے اسے علم کہتے ہیں. علم جب آپ کے اندر اترتا ہے تو شعور پیدا ہوتا ہے. شعور کہتے کسے ہیں یہ عقدہ حل ہو جائے تو بات آسان ہو جائے گی. شعر عربی میں بال کو کہتے ہیں. سر پہ بال ہے داڑھی کے بال ہیں اسے شعر کہتے ہیں.
کیونکہ باریک ہوتا ہے. جو باریک بات کرتا ہے اسے شاعر کہتے ہیں. لفظوں کے جوڑنے کو شاعری نہیں کہتے. باریکی اور بات کے اندر چھپی ہوئی گہرائی کو معلوم کرنا، لفظوں سے تہ تک پہنچنا کہ لفظ تو یہ ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے، اسے شعور کہتے ہیں. جو اس چیز کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو اسے شاعر کہتے ہیں. اور یہ چیز پیدا کیسے ہوتی ہے؟ علم کی بدولت. علم جب آپ کی روح تک جاتا ہے تو شعور جنم لیتا ہے. میں 2 منٹ اور آپ کے لوں گا. شعور جنم لیتا ہے. اکیلے علم کا کوئی فائدہ نہیں جب تک اس کے ساتھ شعور نہ ہو. میں بات کو آسان کروں، نشانی دیکھ کر منزل تک پہنچنے کا نام شعور ہے. نشان تک آپ کو علم لے کے جائے گا. نشانی دیکھ کر منزل تک جانا یہ شعور کا کام ہے. کوئی چیز دیکھی، اندازہ لگایا کہ اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے. ٹائر کا نشان دیکھا تو یہ تو نشانی ہے، اندازہ لگ گیا کہ یہاں سے گاڑی گزری ہے. نشانی دیکھ کر حقیقت معلوم کرنا، اسے شعور کہتے ہیں. نشان دیکھو، منزل تک پہنچ جاؤ. کائنات کا سب سے بڑا باشعور انسان وہ ہے جو کائنات کو دیکھ کر خدا تک پہنچ جاتا ہے. اس کی نشانیوں کو دیکھتا ہے اور اس خدا تک پہنچ جاتا ہے. اس کی مخلوق کو دیکھتا ہے، رب ذوالجلال تک پہنچ جاتا ہے. جس کے پاس یہ صلاحیت نہیں اس سے بڑا بے شعور کوئی نہیں، اور جس کے پاس یہ صلاحیت ہے اس سے بڑا باشعور کوئی نہیں. نشانیاں دیکھتے جاؤ، منزل تک جاتے جاؤ. اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں. خود انسان اللہ کی نشانی ہے، یہ پوری کائنات اللہ کی نشانی ہے، یہ زمین اللہ کی نشانی ہے، یہ آسمان اللہ کی نشانی ہے. دنیا میں خدا کے سوا جو بھی ہے وہ اس کی نشانی ہے. اسے دیکھتے جاؤ، اسے پہچانتے جاؤ. جملہ ایک رک کے کہوں، اللہ کی نشانی کو دیکھ کر خدا تک پہنچنا یہ بھی باشعور ہونے کی علامت ہے. حسین کی نشانی دیکھ کر حسین تک پہنچنا یہ بھی باشعور ہونے کی علامت. ورنہ بے شعور انسان جو ہوگا وہ جب حسین کی نشانیوں کو دیکھے گا وہ تو یہی کہے گا لکڑی ہے، جانور ہے، کپڑا ہے. وہ نہیں پہنچے گا. یہ بے شعور کا کام ہی نہیں، یہ باشعور لوگوں کا کام ہے. بے شعور دیکھے گا تو کہے گا کپڑا ہے اور کیا ہے، لکڑی ہے اور کیا ہے، جانور ہے اور کیا ہے. کیوں؟ وہ نشان کو دیکھ رہا ہے اور نشان پہ رک گیا ہے. نشان سے منزل تک نہیں گیا. نشان سے منزل تک جانا باشعور ہونے کی علامت ہے. یہی بنیادی غلطی ہوئی تھی شیطان سے. کبھی کبھی خطیب کا امتحان نہ لیا کرو اور آرام سے بھی میرا ساتھ دیتے آؤ کہ یہی بنیادی غلطی ہوئی تھی شیطان سے. اسے اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کر، تو اس نے کہا کہ خلقتہ من طین وخلقتنی من نار. اسے تم نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے. آگ اوپر اٹھتی ہے، مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ پروردگار نے کہا تیرے اوپر لعنت ہے. بات تو وہ ٹھیک کر رہا تھا. آدم مٹی سے نہیں بنے تھے، مٹی سے بنے تھے. شیطان آگ سے نہیں بنا تھا، آگ سے بنا تھا. تو پروردگار بات تو وہ ٹھیک کر رہا ہے، پھر بھی لعنت ہے. آواز قدرت آئی، ہاں لعنت اس لیے ہے یہ مٹیریل کو دیکھ رہا ہے، نسبت کو نہیں دیکھ رہا. یہ مٹیریل کو دیکھ رہا ہے، نسبت کو نہیں دیکھ رہا. آدم کے مٹیریل کو نہ دیکھو، اللہ کی نسبت کو دیکھو.
ذوالجناح کے جانور ہونے کو نہ دیکھو، حسین کی نسبت کو دیکھو، علم کے کپڑے کو نہ دیکھو، عباس کی نسبت کو دیکھو، جھولے کی لکڑیاں نہ دیکھو، کربلا والوں کی نسبت کو دیکھو۔ جو یہ بات بھی طے ہو گئی کہ جو مٹیریل پہ نظر رکھتا ہے وہ شیطان والا ہوتا ہے، جو نسبت پہ نظر رکھتا ہے وہ رحمان والا ہوتا۔ توجہ فرما رہے میرے دوستان؟ تو نشان پہ رک جانا دانش مندی نہیں، نشان کو دیکھ کر منزل تک پہنچنا یہ عقل مندی ہے۔ منزل تک جانے کا نام شعور ہے۔ بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ملیں گے کہ جو نشانی تک رک گئے، حالانکہ اللہ کی نشانیاں کائنات میں بکھری پڑی ہیں، بہت ساری آیات پڑھی جا سکتی، بہت ساری روایات پڑھی جا سکتی، بہت ساری عقلی باتیں کی جا سکتی، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، لیکن پوری کائنات میں سب سے بڑی خدا کی نشانی رسول کے بعد حیدر کرار ہے۔ ما للہ آیتن اکبر منی، علی فرماتے ہیں اللہ کی کوئی ایسی نشانی نہیں جو مجھ سے بڑی ہو۔ نشانیاں اور بھی ہیں لیکن علی سے بڑی نشانی کوئی نہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو خدا کو پہچاننے میں غلطی ہوئی اور وہ اللہ کی نشانی کو دیکھ کر نشانی پہ رک گئے۔ قرآن میں ہے سورج کس کی نشانی ہے؟ اللہ کی۔ بندوں سے غلطی ہوئی، نشانی سے منزل تک نہیں پہنچے، سورج کو خدا مان لیا۔ چاند کس کی نشانی ہے؟ اللہ کی۔ غلطی یہ ہوئی اللہ تک نہیں پہنچے، نشانی پہ رک گئے۔ ستارے کس کی نشانی ہے؟ اللہ کی۔ غلطی یہ ہوئی اللہ تک نہیں پہنچے، نشانی پہ رک گئے۔ گھبرائے نہیں بیٹھے، بات آگے کروں۔ علی کس کی نشانی ہے؟ نصیری سے غلطی یہ ہوئی نشانی پہ رک گیا۔ وہ ملعون نصیری، بدبخت نصیری، بے دین نصیری نشانی پہ رک گیا، منزل تک نہ جا سکا۔ اب علی نے کہا مجھ سے بڑی نشانی کوئی نہیں، لوگوں کی غلطیوں کا جواب میں دوں گا۔ لوگوں نے چاند کو خدا مانا، سورج کو خدا مانا، ستارے کو خدا مانا، علی کو خدا مانا۔ علی نے کہا میں بتاتا ہوں توحید کیا ہے۔ سورج کو پلٹا کے بتایا، سورج خدا نہیں ہو سکتا۔ چاند کو دو ٹکڑے کر کے بتایا، چاند خدا نہیں ہو سکتا۔ ستارے کو چوکھٹ پہ اتار کے بتایا، ستارہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اور اپنا سر سجدے میں رکھ کے بتایا، انسان خدا نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرما رہے میرے دوست، مجھ سے بڑی کوئی نشانی نہیں۔ جیسا میں تعارف توحید کرواؤں گا، جیسے میں تجھے خدا تک پہنچاؤں گا، کوئی نہیں پہنچا سکے گا۔ اور لوگ جتنے جھوٹے معبودوں کا دعویٰ کریں گے، میں حیدر کرار انہیں پاش پاش کر کے سچے خدا کی طرف لے جاؤں گا۔ ہو ہی نہیں سکتا میرے دروازے پہ کوئی آئے اور توحید کو پہچانے بغیر واپس چلا جائے۔ میں ما للہ آیت اکبر منی، مجھ سے بڑی تو کوئی نشانی نہیں ہو سکتی۔ میں ایسی نشانی ہوں کہ میں ہی عین اللہ ہوں، میں ہی وجہ اللہ ہوں، میں ہی لسان اللہ ہوں، میں ہی ید اللہ ہوں۔ رک کے ایک جملہ کہوں، صحابہ اکرام علیہ رضوان کی بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے، بڑی منزلت ہے، بڑی قدر ہے۔ آپ گھبرا گئے ہو، سلمان کی عزت نہیں ہے، ابو ذر کی عزت نہیں ہے، مقداد کی عزت نہیں ہے، عمار کی عزت نہیں ہے، ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی بڑی عزت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی صحابی کا سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ وہ عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے۔
اس نے اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو ایسا سینچا کہ عبداللہ بن گیا. صحابی کی سب سے بڑی عزت ہے عبداللہ ہے. کوئی صحابی عین اللہ نہیں ہے, کوئی صحابی وجہ اللہ نہیں ہے. کوئی صحابی ید اللہ نہیں ہے, کوئی صحابی لسان اللہ نہیں ہے. ہم خدا کو ٹکڑوں میں نہیں مانتے. ہم کہتے خدا وحدہ لا شریک ہے, وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے, وہ ان اعضاء اور ضروریات سے پاک ہے, وہ کسی مکان میں حلول نہیں کرتا, وہ کسی جسم میں حلول نہیں کرتا, وہ ہر اس ضرورت سے پاک ہے جو مخلوق کو پیش آتی ہے, ہر قید و بند سے پاکیزہ ہے. اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں علی عین اللہ ہے, علی لسان اللہ ہے, علی ید اللہ ہے. استغفر اللہ, ہم شرک نہیں کرتے. علی عین اللہ کا مطلب یہ ہے علی کی آنکھ جب اٹھی اللہ کے لیے اٹھی. ید اللہ کا مطلب یہ ہے علی کا ہاتھ جب اٹھا اللہ کے لیے اٹھا. سنو گے جملہ, علی کا ہاتھ جب اٹھا اللہ کے لیے اٹھا. جب علی کو خود غصہ آ گیا اٹھی ہوئی تلوار روک لی. کائنات کا واحد جنگجو علی ہے جو غصے کی حالت میں نہیں لڑتا. جملہ بڑا تھا, آپ نے ہضم کر لیا. بہادر کو غصہ آ جائے تو زیادہ لڑتا ہے. کائنات کا واحد بہادر علی ہے, غصہ آ جائے دشمن کو چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ اس کے سینے پہ سوار ہوئے نا جنگ خندق میں عمر ابن عبد ود کے, اس نے گستاخی کی, علی نے چھوڑ دیا. پوچھا گیا کیوں چھوڑا؟ کہا مجھے غصہ آ گیا تھا, میں نہیں چاہتا تھا اس کے کام میں میرا غصہ شامل ہو. علی کی آنکھ علی کی آنکھ خدا کے لیے, علی کی زبان جب بولی توحید کے لیے بولی, علی کا ہاتھ جب اٹھا خدا کے لیے اٹھا. اب جملہ سنو, علی کی پیشانی جب بھی جھکی ہے فقط اللہ کے لیے جھکی ہے. علماء اہل سنت نے لکھا علی کرم اللہ وجہہ الکریم, سارے صحابہ رضی اللہ ہیں وہ لکھتے ہیں علی کرم اللہ. کہا کیوں؟ کہا فقط علی کی پیشانی ہے جو کبھی بھی غیر خدا کے آگے نہیں جھکی. فقط حیدر کرار شیر کردگار حجت الجبار ابو الائمۃ الاطہار المخصوص بذی الفقار ساقی اولیاء اللہ من حوض النبی المختار قسیم الجنت والنار و مصباح الانوار. میرا مولا علی ہے جس کی پیشانی جب جھکی ہے تو اللہ کے لیے جھکی ہے, کسی اور کے لیے نہیں جھکی. جملہ عرض کروں پھر یہ باتیں ختم کرو کہ پہلا مسلمان کون ہے. آپ کی ذوق سماعت کو دیکھتے جملہ آگے بڑھاؤں, یہ ختم کرو, علی کے بارے میں یہ بحث نہ کرو پہلا مسلمان کون ہے. علی پہلا مسلمان نہیں, علی پہلے سے مسلمان ہے. توجہ فرما رہے میرے دوستوں. وہ پیشانی جب جھکی, اور وہ شیعہ کیسا جو اپنی بات کی دلیل نہ دے سکے, جو کچی باتیں کر کے اتر جائے, ہم اسے شیعہ نہیں مانتے. ہمیں آل محمد نے یہ سکھایا ہے کہ جو بات کہو اس پہ پہرا دو. ہم لفظوں اور حرفوں کی اوپر پہرا دینے کے لیے تیار ہیں. وہ شیعہ کیسا, علی کی پیشانی کبھی نہیں جھکی. جب فتح مکہ ہوا علماء اہل سنت نے لکھا کہ جب نبی آئے اور فتح مکہ ہوا, کعبے کے پاس آئے, نیچے کھڑے ہوئے بتوں کو توڑا. پھر نبی نے کہا اے علی آپ بیٹھیے, میں آپ کے کندھوں پہ سوار ہو کے بت توڑتا ہوں. نبی نے کہا آپ بیٹھیے, میں آپ کے کندھوں پہ سوار ہو کے بت توڑتا ہوں. علی بیٹھے, نبی نے کندھوں پہ سواری کی, سوار ہوئے. روایت کہتی ہے خیبر کو اکھاڑنے والا علی اٹھ نہیں سکا. خیبر کو
اکھاڑنے والے حیدر کرار اٹھ نہیں سکے. کیوں؟ نبی علی سمجھتے تھے میرے کندھوں پہ کون سوار ہے. نبی اترے کہ یا علی اب میں بیٹھتا ہوں، تو میرے کندھوں پہ سوار ہو اور بت توڑ. امام صادق سے پوچھا کہ مولا یہ نبی نے علی کو کندھوں پہ سوار کیا کیوں ہے؟ امام کا جملہ سنت کا نفیس جملہ ہے. امام نے فرمایا اس لیے نبی نے علی کو کندھوں پہ سوار کیا تاکہ دنیا دیکھ لے شجر نبوت پہ ثمر امامت کتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ شجر نبوت پہ ثمر امامت کتنا. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ اور بھی نیکوکار صحابہ کرام موجود تھے، بڑی بڑی شانوں والے موجود تھے جنہوں نے اسلام کے لیے جنگیں لڑی ہیں، ان کو آپ نے کیوں نہیں کہا؟ علی کو ہی کیوں چنا؟ تو بعید نہیں جواب یہی آئے باقی پہلے کسی اور مذہب پہ تھے. علی ہے جب سے ہے مسلمان ہے. علی کی پیشانی کبھی جھکی نہیں غیر اللہ کے لیے، اور علی ہی ہے میرے بعد جو بت توڑ سکتا ہے. بت حضرت ابراہیم نے بھی توڑے تھے، بت علی نے بھی توڑے ہیں. فرق یہ ہے ابراہیم نے پتھر پہ کھڑے ہو کے توڑے ہیں، علی نے دوش رسالت پہ سوار ہو کے توڑے ہیں. جملہ مجھے ایک عرض کرنا ہے، جب علی حیدر کرار دوش رسالت پہ سوار ہو کے بت توڑ رہے تھے تو اہل سنت کا ایک بہت بڑا نام ہے ملا جامی، شواہد النبوہ کے اندر لکھتے ہیں منظر کچھ عجیب تھا. گویا نبی کہہ رہے تھے یا علی خوشا وقت تو کار حکمی کنی بحبذ حالمن کہ بار حکمی کشم. یا علی تیری کیا بات ہے، تو حق کا کام کر رہا ہے، اور میری کیا بات ہے، میں نے حق کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا. جو فرمان ہے توجہ فرما رہے میرے دوست آپ. یا علی تیری کیا بات ہے، تو حق کا کام کر رہا ہے، اور میری کیا بات ہے، میں نے حق کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا. مجھ سے بڑی اللہ کی نشانی کوئی نہیں. میرے دروازے پہ آؤ تو خدا ملے گا، میرے دروازے پہ آؤ تو مصطفیٰ ملے گا. میرے نقش قدم پہ چلتے جاؤ، کبھی بھی میرے نقش پا کو مت چھوڑنا. جملہ آگے بڑھاؤں، پوری کائنات ایک طرف کھڑی ہو، اکیلے حیدر کرار ایک طرف کھڑے ہوں، نبی فرماتے کائنات کو چھوڑ دو، علی کو مت چھوڑنا. علی ہر دور میں حق کی علامت ہے، علی ہر دور میں حقیقت کی علامت ہے. جملہ رک کے عرض کروں، حق کسے کہتے ہیں؟ حق کہتے ہیں جو کبھی بھی کسی دور میں بھی زائل نہ ہو، جو چھپے نہیں. جس دور میں بھی حق چھپ جائے وہ حق نہ رہے. حق ہر دور میں بولتا ہے. باطل وہ ہوتا ہے جو وقتی ہوتا ہے پھر چھپ جاتا ہے. حق وہ ہوتا ہے جو ہر دور میں ہوتا ہے. ایک دور بھی ایسا نہیں آتا حق پہ کہ حق ہو اور نظر نہ آئے، حق ہو اور زائل ہو جائے، حق ہو اور ختم ہو جائے. علی حق ہے، یہی وجہ ہے کہ علی ہر دور میں زندہ ہے. میں رک کے جملہ عرض کروں. اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں ابن ابی حدید معتزلی، ان کی کتاب شرح نہج البلاغہ، اس کے شروع میں مقدمے میں وہ لکھتے ہیں، آج سے 700 سال پہلے کے عالم ہیں، وہ مقدمے میں لکھتے ہیں کہ یا علی تیرا عجیب نصیب ہے. میں نے دیکھا ہے کہ تلوار تیرے خلاف چلی، حکمراں تیرے خلاف رہے، دولتیں تیرے خلاف رہیں، حکومتیں تیرے خلاف رہیں، ریاستیں تیرے خلاف رہیں، محدث تیرے خلاف رہے، مولوی تیرے خلاف رہے، مقرر تیرے خلاف رہے، خطیب تیرے خلاف رہے، تاریخ تیرے خلاف رہی. کہتا سب کچھ تیرے خلاف ہے یا علی، لیکن تو جیسے کل زندہ باد تھا ویسے آج زندہ باد ہے. کہتا مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ علی ہی حق ہے. میں کہتا ہوں علی زندہ باد ہے، علی زندہ باد تھا،
علی زندہ باد رہے گا، جب تک مسجد رہے گی تب تک علی زندہ باد ہے، جب تک کعبہ رہے گا تب تک علی زندہ باد ہے۔ کعبے کو دیکھو گے تو علی کی ولادت یاد آئے گی، مسجد کو دیکھو گے علی کی شہادت یاد آئے گی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اے عمار، نبی فرماتے ہیں اے عمار، اگر پوری کائنات ایک طرف کھڑی ہو، اکیلے حیدر کرار ایک طرف کھڑے ہیں، کائنات کو چھوڑ دینا، علی کو مت چھوڑنا۔ کائنات غلط ہو سکتی ہے، علی کے متعلق تو ہم لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے غلطی کا۔ رک کے جملہ عرض کروں، علی حق ہے، علی حق ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ علی مع الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ یہ بات اگلا جملہ ہے، اللہم آدر الحق کا حیث ما دار علی، حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑتا ہے۔ یہ نہیں کہا علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق مڑتا ہے، حق کو ادھر موڑتے۔ جنگ صفین میں ایک بندے نے علی کے گھوڑے کے ساتھ آ کے گھوڑا ملایا، کہا یا علی آپ بھی نبی کے رشتہ دار ہیں، کچھ ہم بھی نبی کے رشتہ دار ہیں، کیسے پتا چلے گا حق پہ کون ہے؟ علی نے فرمایا تمہیں ضرورت ہوگی اس بات کی حق پہ کون ہے، میں یہ جملہ کر دوں پہلے حق کو پہچانو، پھر سمجھ میں آئے گا کہ حق پہ کون ہے۔ تم یہ تلاش کرو، کائنات میں اور بھی سچے ہیں، اس گھرانے کے ساتھ منسلک ہونے والے جو معصوم نہیں ہیں، سچے ہیں۔ مثلا حضرت ابو ذر صدیق ہیں، یہ حضرت ابو ذر کو جو صدیق کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا، نبی نے کہا ہے کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے وزن نہیں اٹھایا ایسے شخص کا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، تو سچے اور بھی ہیں، حضرت ابو ذر صدیق سچے ہیں، نبی نے یہ سند ادا کی، کسی اور نے تو عطا نہیں کی۔ پھر ان سچوں میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ جملہ ایک ہے، میں کھولوں گا نہیں تمہاری ذوق سماعت کو دیکھتے ہوئے۔ ان سچوں میں اور ان سچوں میں فرق یہ ہے، دنیا کے سچے وہ کہتے ہیں جو سچ ہوتا ہے، آل محمد جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے۔ اگر کچھ بھی نہ ہو یہ کہہ دیں ہو جاتا ہے، ورنہ تم نے نہیں سن رکھا بیٹا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، تھے نہیں، یہ جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے، یہ علامت حق ہیں، یہ منبع حقیقت ہیں۔ ان کے دروازے پہ آؤ، ان کے دروازے پہ آؤ تو خدا کا شعور ملے گا، ان کے دروازے پہ آؤ تو خدا کا شعور ملے گا۔ اور یہ ایسے مرضی الہی میں ڈھلے ہوئے ہیں، اتنے خدا کے پسندیدہ ہیں، اتنے خدا کے محبوب ہیں، اتنی بڑی اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے ان کی زیارت کو اپنی عبادت قرار دیا ہے، ان کی زیارت کو اپنی عبادت قرار دیا۔ مشہور حدیث ہے النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ میں نے بزرگ علماء سے سن رکھا ہے، کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ، حضرت ابو بکر، حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اور پیغمبر اکرم ایک ہی جگہ پہ موجود تھے۔ سن لیا آپ نے؟ یہ سب سے بڑا اجتماع تھا کائنات کا۔ کیوں سب سے بڑا؟ کیوں؟ اس میں مسلمانوں کے سارے بڑے طبقوں کے نمائندگی موجود تھی۔ اصحاب میں سے حضرت ابو بکر موجود ہیں، ازواج میں سے حضرت عائشہ موجود ہیں، آل رسول میں سے حضرت علی موجود ہیں، انبیاء میں سے خود رسول موجود ہیں۔
لطف کی بات یہ ہے جو میں اگلی کرنے والا ہوں، لطف کی بات یہ ہے آل رسول موجود، خود رسول موجود، اصحاب رسول موجود، ازواج رسول موجود، تین ہستیاں ازواج رسول، اصحاب رسول اور خود رسول، ان تینوں کی گفتگو کا موضوع ایک تھا، ذکر آل رسول۔ اب وہ پوچھو کیسے، تو وہ ایسے کہ حضرت ابوبکر ٹکٹکی باندھ کے علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، حضرت عائشہ عرض کرنے لگی بابا میں مسلسل دیکھ رہی ہوں، آپ علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، کہنے لگے میرے اس نبی نے کہا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ میں تو عبادت کر رہا ہوں۔ کہا بابا ایک حدیث آپ نے کہی ہے، ایک حدیث پھر مجھ سے سن لو، میرے اسی رسول نے کہا ہے صرف علی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں، ذکر و علی عبادت۔ جو بعد میں آئیں گے ان کے لیے ذکر و علی عبادت۔ یہ دونوں باتیں سنی کہ رسول اٹھ بیٹھے، کہنے لگے ایک بات تم نے کہی کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ایک بات تم نے کہی کہ علی کا ذکر عبادت ہے، لو ایک بات اور مجھ سے سن لو، صرف چہرہ دیکھنا یا صرف ذکر کرنا عبادت نہیں، حب و علی عبادت۔ علی کا عشق دل میں ہو تو سانسیں بھی عبادت بن جاتی ہیں۔ توجہ فرما رہے میرے دوست؟ توجہ فرما رہے میرے دوست؟ بارہ دیگر صلوات پڑھے بنو۔ توجہ فرما رہے ہیں دوست؟ اچھا اب آ جائیں اہل تشیع کے اندر۔ میں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھ رکھا ہے اور تمہاری بنیادی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کتب اربعہ کے اندر کہ مختلف چیزیں اور ہستیاں ایسی ہیں جن کو دیکھنا عبادت، علی کو دیکھنا عبادت، باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اپنے باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اور بہت بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو صبح اٹھ کے اپنے والدین کی زیارت کرتا ہے۔ میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے جملہ عرض کروں، خبردار کسی پیر فقیر اور کسی ایسے ارے غیر بندے کے پاس دعا کروانے کے لیے مت جایا کرو، تمہارے گھر میں سب سے بڑے ولی موجود ہیں تمہارے والدین۔ ان کا جوتا تمہارے لیے سب سے متبرک ہے، اس کو ہاتھوں پہ رکھو، چومو اسے، ان کے پاؤں چومو، ان کے پاؤں دباؤ، اور خدمت کرنے کے بعد پھر اللہ سے کو پروردگار میرے والدین کا واسطہ، یہ میرے ولی ہیں، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، سید کو دیکھنا عبادت ہے، عالم کو دیکھنا عبادت ہے، عالم کو دیکھنا عبادت، سید کو دیکھنا عبادت، باپ کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت، علی کو دیکھنا عبادت۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر کعبے کو دیکھو تو صرف کعبہ دیکھنے کا ثواب ملے گا، اگر سید کو دیکھو صرف سید دیکھنے کا ثواب ملے گا، اگر قرآن دیکھو صرف قرآن دیکھنے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر علی کو دیکھو کعبہ دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا، سید دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا، عالم دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا، آل رسول کو دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا، اور باپ کو دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ کیوں؟ اپنی بات کی دلیل نہ دوں تو میں آگے نہیں گزرتا۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا یا علی تو قرآن کے ساتھ ہے، قرآن تیرے ساتھ ہے، علی قرآن ناطق ہے، علی میں اور تو اس امت کے باپ ہیں، علی ہمارا باپ ہے۔ اگلا جملہ سنو، علی ہمارا باپ ہے،
باپ کی اطاعت کی جاتی ہے، باپ سے لڑائی نہیں کی جاتی۔ میں اور تو میں کعبہ ہے، علی کعبہ ہے، علی سید ہے، یا علی مدین تو باپ ہوا، میرے باپ کچھ سے بڑا عالم نہیں۔ علی کو دیکھو گے تو سارے ثواب ملیں گے۔ علی کو اتنا عبادت ہے، زیارت علی کی کرو، عبادت خدا کی کرو۔ اہل سنت کے کہنا نہیں چاہ رہا تھا، منہ پہ آ گئی ہے تو سنو۔ اہل سنت کے ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، ابن اسیر جزری، انہوں نے ایک کتاب لکھی النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، اس میں انہوں نے حدیث فوراً پیچھے لکھے کہ اچھا دیکھنا عبادت نہیں، تو پھر بات کیا ہے کہ علی کو دیکھ کر لوگ جملے کہتے تھے نا، وہ عبادت۔ علی کو دیکھ کر لوگ جو کہتے تھے وہ عبادت ہے۔ تو علی کو دیکھ کر کیا کرتے تھے؟ تو علی جب لوگوں میں نکلتے تھے، لوگ علی کو دیکھ کے کہتے تھے لا الہ الا اللہ ما اسجا ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اعلم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اشرف ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما احسن ھذا الفتى۔ تیرا کوئی شریک نہیں، کیا خوبصورت جوان بنایا ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں، کیا پیارا جوان بنایا ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں، کیا عالم جوان بنایا ہے۔ چہرہ علی کا دیکھتے تھے، کلمہ توحید اس کا پڑھتے تھے۔ رکیں ایک منٹ رکیں، قرآن میں اللہ کہتا ہے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں اس لیے بھیجے ہیں کہ لوگوں سے لا الہ الا اللہ پڑھوائیں۔ ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہم انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ سورہ انبیاء میں اللہ کہتا ہے میں نے جتنے رسول بھیجے ان کے ذمہ ایک کام ہے کہ لوگوں سے لا الہ الا اللہ پڑھوائیں۔ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبی آئے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھوانے کے لیے۔ علی جب نکلتے ہیں کہتے کچھ نہیں، لوگ علی کو دیکھ کے پڑھتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جملہ ایک ہے جو تمہارے حوالے کرنا ہے، تو مجھے کہنے دو کہ جو کام انبیاء اپنے کردار سے کرتے تھے وہ علی اپنے دیدار سے کرتے تھے۔ جو فرما رہے میرے دوست، جو کام دیکھتے علی کو تھے، زیارت علی کی کرتے تھے، عبادت اس کی کرتے تھے، داد خدا کو دیتے تھے۔ شاہکار ہے نا علی خدا کا، شاہکار کو دیکھ کے خالق کو داد دیتے تھے۔ تو مجھے بھی داد دینے دو نا کہ ولی نے بھی کیسا عجیب ولی بنایا۔ ولی نے، ولی مطلق نے، ولی نے بھی کیسا عجیب ولی بنایا۔ جیسا چاہتے تھے محمد بالکل ویسا ہی بنایا۔ اکثر علی کو دیکھ کر سوچتے ہیں ہم لوگ وہ خود کیسا ہوگا جس نے علی بنایا۔ توجہ فرما رہے ہیں، خدا کے ساتھ مقابلہ کرنا بڑی دور کی بات ہے، اللہ کا شریک ڈھونڈنا، اللہ کا شریک بنانا بہت دور کی بات ہے۔ جس کے شاہکار کا مثل کوئی نہ ہو، اس نے اپنی نشانی رکھی ہے آل محمد میں کہ جب میرے شاہکار جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، میری مخلوق جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، میرے سجدہ گزاروں جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، میرے عبادت گزاروں جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، مجھ تک پہنچنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، دروازہ ان کا ہوگا۔ اور جب انسان میں شعور آتا ہے پھر انسان آل محمد کے قریب آتا ہے۔ جس انسان میں شعور نہیں وہ کبھی قریب نہیں آئے گا۔ یہ باشعور لوگوں کا دروازہ ہے۔ بے شعور کو کیا پتا کہ خدا کیا ہے، مصطفیٰ کیا ہے، مرتضیٰ کیا ہے۔ شعور سکھاتا ہے کہ تمہارا کوئی خدا ہے، شعور سکھاتا ہے کہ یہ جو ہستیاں ہیں یہ اس کا نمائندہ ہیں۔ توجہ فرمان، آل محمد کی پوری زندگی پڑھ ڈالو، کل میں اس میں مزید گفتگو کروں گا، پوری زندگی پڑھ ڈالو، ایک بھی معجزہ ایسا نہیں ملے گا
جو انہوں نے اپنے لیے دکھایا ہو. جو معجزہ دکھایا ہے خدا کے لیے دکھایا. کربلا سے بڑا معجزہ کوئی نہیں. کربلا سے بڑا معجزہ کوئی نہیں. نبی کے پاس دو معجزے ہیں سب سے بڑے, ایک قرآن اور ایک نبی کی اہل بیت. جملہ بڑا تھا, آپ نے ہضم کر لیا. میرے نبی کے بہت سارے معجزے ہیں, سب سے بڑے دو معجزے ہیں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. جب تک معجزہ رہتا ہے تب تک نبوت کا دعویٰ رہتا ہے. چونکہ قیامت تک نبوت باقی رہنی ہے تو نبی کے معجزے باقی رہنے ہیں. کربلا معجزہ ہے, کربلا سے بڑا معجزہ کوئی نہیں. کربلا کی مثل قرآن معجزہ ہے. قرآن بھی نور ہے, کربلا بھی نور ہے. قرآن بھی ہدایت ہے, کربلا بھی ہدایت ہے. جملے سنو مجھ سے. قرآن نور ہے, قرآن ضیاء ہے, قرآن روشنی ہے, قرآن ہدایت ہے. جو خود ہدایت ہو اسے ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی, جو خود نور ہو اسے نور کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی جب آپ زیارت امیر کو جاؤ تو امیر علیہ السلام کی زیارت کے درمیان میں زیارت سید الشہداء آتی ہے. اس میں ایک جملہ آتا ہے, اشہد انک لقد طیب اللہ بک التراب واوضح بک الکتاب. میں گواہی دیتا ہوں اللہ نے آپ کے ذریعے سے قرآن کی وضاحت کی ہے. قرآن تو خود نور ہے, پھر وضاحت کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ تو جملہ سنو, قرآن بھی نور ہے, حسین بھی نور ہے. فرق کیا ہے؟ قرآن جو بتاتا رہا ہے, حسین وہ دکھاتا رہا ہے. قرآن نے بتایا خدا ہے, حسین نے دکھایا خدا ہے. قرآن نے بتایا کہ اسلام حق ہے, حسین نے دکھایا اسلام حق ہے. قرآن نے بتایا غیرت زندہ باد ہے. جملہ میں اگلے جملے کے لیے رک گیا ہوں, سارا مجمع میرا ساتھ دے. قرآن نے بتایا خدا ہے, حسین نے دکھایا خدا ہے. قرآن نے بتایا شہید زندہ ہے, حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھ کے سنایا شہید زندہ ہے. کوئی ایک بھی ایسا معجزہ نہیں جو اپنی ذات کے لیے کیا. کربلا پوری خدا کے لیے, کربلا کی ابتدا سے انتہا خدا کے لیے, اور یہ کربلا کی یاد میں نکلنے والے جلوس بھی خدا کے لیے. میں انشاءاللہ کل اس پہ گفتگو کروں گا, لیکن آج چند جملے مجھ سے اور سن لو. یہ کربلا خدا کے لیے. آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ حسین کا مقصد یہ تھا, حسین کا مقصد یہ تھا, حسین کا مقصد یہ تھا. کبھی سوچا ہے یزید کا مقصد کیا تھا؟ حسین کیا چاہتے تھے وہ تو واضح ہے نا. حسین وارث انبیاء ہیں, جو انبیاء کا مقصد تھا وہ حسین کا مقصد تھا. آنے والی مجالس میں گفتگو ہوگی, لیکن جملہ سن لو. حسین کا مقصد تو واضح تھا. یزید در اصل دشمن تھا خدا کا. اس نے حسین کی فضیلت کا انکار نہیں کیا تھا, اس نے توحید کا انکار کیا, رسالت کا انکار کیا, قرآن کا انکار کیا. اب جملہ سنو مجھ سے, کہ جب انکار کر لیا, اب جب کربلا ہوئی تو وہ چاہتا تھا کہ اللہ کے نمائندوں کی اتنی توہین کرے, اتنی توہین کرے, اتنا ظلم کرے یہ ملعون, کہ لوگ دیکھ کر کہیں اگر کوئی خدا ہوتا تو مدد کرنے آ نہ جاتا. توجہ کر لی, یہ دشمن تھا نا, خدا کا دشمن تھا. اتنی زیادہ ظلم کرے کہ لوگ دیکھ کر کہیں اگر کوئی خدا ہوتا تو بچانے آ نہ جاتا. یہ تھا یزید کا مقصد. اب حسین کی حکمت سنو. اتنا ظلم کیا, اتنا ظلم کیا, اتنا ظلم کیا کہ لوگ دیکھ کر کہیں اگر کوئی خدا ہوتا تو بچانے آ نہ جاتا. حسین نے اتنا صبر کیا, اتنا صبر کیا, اتنا صبر کیا, لوگوں نے دیکھ کر کہا کوئی تو ہے جس کے لیے حسین صبر کر رہا ہے. یہ کربلا
کربلا خدا کے لیے ہے، اس لیے خدا کا کوئی بھی ولی، کوئی بھی نبی جب بھی کربلا سے گزرا ہے وہ رویا ہے۔ ہر نبی نے کربلا کو یاد کیا، ہر امام کربلا کو یاد کرتا روتا رہا۔ کوئی نبی ایسا نہیں ملے گا جس نے کربلا کو یاد نہ کیا ہو۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم گزر رہے تھے کہ کربلا کی سرزمین سے گزر ہوا کہ اچانک حضرت آدم کے قدم کو ٹھوکر لگی، حضرت آدم گرے اور آپ کی پیشانی ایک پتھر پہ لگی۔ پتھر پہ پیشانی لگی، حضرت آدم کی پیشانی سے خون جاری ہوا۔ آسمان کی طرف منہ کر کے پروردگار یہ بڑی عجیب و غریب زمین ہے، میں نے جب سے اس میں قدم رکھا ہے میرا دل مضطرب ہو رہا ہے اور میری پیشانی سے خون جاری ہو گیا ہے۔ سنو گے جملہ، آواز قدرت آئی، اے آدم یہ کرب و بلا ہے۔ کہا پروردگار کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا تیری نسل میں سے آخری رسول کا فرزند اس سرزمین پہ اکیلا مارا جائے گا۔ کہا پروردگار کون یہ کام کرے گا؟ کہا اس کی امت کے لوگ ہوں گے جو بظاہر خود کو مسلمان کہتے ہوں گے اور اس کے نواسے کو شہید کر ڈالیں گے۔ حضرت آدم نے کہا پروردگار عالم میں حسین پہ درود بھیجتا ہوں، حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرتا ہوں۔ ہر نبی نے یاد کیا اور ہر نبی کے بعد ہر امام نے یاد کیا ہے کربلا کو۔ آپ کے مولا باقر علیہ السلام نے اپنی آمدنی کا 5% حصہ مقرر کر رکھا تھا کہ اے بیٹا صادق میرے بعد بھی اسے یاد رکھنا اور ہمیشہ کربلا کا ذکر ہوتا رہے، ہمیشہ حسین حسین ہوتا رہے۔ آپ کے مولا صادق کی زندگی پڑھو، ہر روز مولا کربلا کو یاد کرتے تھے اور جب بھی کوئی شاعر آتا تھا نا مولا اسے کربلا کا ذکر سنتے تھے۔ ایک شاعر ہے جعفر ابن عثمان، وہ مولا کی زیارت کو آیا، مولا نے اس سے کہا جعفر سنا ہے تو میرے دادا حسین کی مصیبت میں شعر کہتا ہے؟ کہا ہاں مولا میں کوشش کرتا ہوں کچھ اشعار کہہ سکوں۔ مولا نے فرمایا پھر میری ایک درخواست ہے تجھ سے، تو چند دن یہاں رک جا، میں روز پردہ لگوایا کروں گا، پردے میں مستورات بیٹھیں گی، ایک طرف مرد بیٹھیں گے، تو بلند آواز سے میرے دادا کا نوحہ پڑھنا، ہم ماتم کریں گے، ہم گریہ کریں گے۔ اب جملہ سنیے مجھ سے، جعفر نے نوحہ پڑھا، جعفر نے مرثیہ پڑھا، کوہرام برپا ہوا۔ جب مجلس ختم ہوئی نا تو عجیب منظر دیکھا، مولا زاروں کتار رو رہے ہیں اور رو کے مولا نے ایک جملہ کہا، مولا نے کہا تمہیں معلوم ہے اس مجلس میں فرشتے آئے ہوئے تھے جو تمہارے ساتھ مل کے روتے رہے، تمہارے مولا رضا روتے رہے، تمہارے مولا کاظم روتے رہے۔ جب کربلا کا ذکر آتا تو ان کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہ آتی، لیکن میں سارے معصوموں کے مصائب دیکھ چکا ہوں، جس طرح کربلا کو سجاد رویا ہے کوئی نہیں رو سکا۔ 35 سال تک میرے مولا سجاد روئے ہیں، یا بعض روایتوں میں ہے 40 سال تک سجاد روئے ہیں۔ سنو گے جملہ، بڑے مظلوم ہوں گے باقی معصوم بھی، لیکن کوئی معصوم بھی سجاد جتنا مظلوم نہیں ہے۔ کسی معصوم نے یہ نہیں کہا یا لیتنی لم تلدنی امی، اے کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا۔ سجاد نے کہا ہے۔ کربلا کے بعد 40 سال تک روتے رہے ہیں سجاد، اسے 2 جملے اور سنتے جاؤ، روتے رہے ہیں سجاد، کھاوا سارے دھاڑے مار کے رونے لگے۔ جب مجلس ختم ہوئی ہے نا اور دیکھا ہے امام سجاد وہاں نہیں تھے جہاں بٹھایا گیا تھا، مولا سب سے آخر پہ بیٹھے تھے۔ زہری نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، مولا آپ صدر محفل ہیں، آپ محفل کا حسن ہیں، آپ مجلس کی زینت ہیں، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا تمہاری آنکھیں ظاہر کو دیکھتی ہیں، میری آنکھیں حقیقت کو دیکھتی ہیں، تمہیں کیا پتا اس محفل میں کون آیا تھا؟ اس محفل میں میرے نانا رسول آئے تھے، میرے بابا علی آئے تھے، میرے چچا حسن آئے تھے۔ انبیاء آتے ہیں ان محفلوں میں، کبھی ان محفلوں کو کم مت سمجھنا۔ اب 2 جملے مصیبت کے سن لو مجھ سے۔
میرے مولا سجاد پانی سامنے آتا تو روتے اور کہتے میں کیسے پانی پیوں، میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ کھانا سامنے آتا روتے میں کیسے کھانا کھاؤں، میرا بابا بھوکا مارا گیا۔ مولا سجاد جب گزرتے تھے نا کسی گلی سے تو قصاب اپنے جانور چھپا لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک قصاب جانور کو ذبح کرنے لگا کہ مولا سجاد کی نظر پڑی۔ ایک مرتبہ قریب جا کے کہتے ہیں اے قصاب، کیا تو نے اس جانور کو پانی پلا لیا ہے؟ وہ کہنے لگا مولا میں مسلمان ہوں، میں ذبح کے احکام جانتا ہوں، میں نے پانی پلا لیا ہے۔ ایک دفعہ کربلا کی طرف رخ کر کے کہنے لگے بابا لوگ جانوروں کو بھی پانی کے بغیر ذبح نہیں کرتے، ہائے میرے بابا تو پیاسا مارا گیا۔ تب تجھے پتا ہے جب کسی کو ذبح کیا جاتا ہے نا جانور کو، تو ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کیا جاتا۔ اس نے کہا مولا میں یہ بھی جانتا ہوں میں اسے دور لے جا کے ذبح کروں گا۔ پھر کربلا کی طرف رک کر کہا بابا حسین لوگ جانوروں کو بھی ایک دوسرے کے سامنے ذبح نہیں کرتے، اللہ نے میرے بابا کی قسمت بہنیں دیکھتی رہی، حسین پہ ضربیں چلتی رہی، اتنا رویا کرتے تھے۔ ایک دفعہ منہال نے آ کے کہا مولا اب اتنا روتے ہیں، اپنا نہیں تو شیعوں کا خیال کیجئے، اتنا مت روئیے۔ امام نے کہا مجھے ایک بات بتا، قرآن کہتا ہے کہ یعقوب کے پاس ایک یوسف تھا، 11 بھائی اور تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ تخت مصر پہ تھا، زندہ تھا، 11 بھائی بھی موجود تھے، لیکن پھر بھی یعقوب اتنا روئے ہیں کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ وہ ایک یوسف پہ اتنا رویا ہے، حالانکہ یوسف زندہ تھا، میں تو 18 یوسف قربان کر چکا ہوں، ایسے جوان دے چکا ہوں کہ جن کی نظیر نہیں ملتی، میں کیسے نہ روؤں۔ یہ پلٹ کے کہتا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، اتنا مت روئیے۔ اب جملہ سنیں گا، معصوم نے رو کے کہا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہمارا ورثہ ہے، سر ننگے بازاروں میں جانا، درباروں میں جانا یہ تو ہمارا ورثہ نہیں۔ ایک دفعہ منہال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، قدموں پہ ہاتھ لگا کہتا مولا میں تکلیف نہیں دینا چاہتا، مولا میں جرت نہیں کر سکتا، لیکن ایک سوال کا جواب دو، مولا سب سے زیادہ تکلیف کس جگہ پہ ہوئی؟ اب معصوم نے رو کے فرمایا منہال سن، الشام الشام الشام، 3 دفعہ میرے مولا نے کہا الشام الشام الشام، کیونکہ 3 چیزیں سجاد کو کھا گئیں، بازار شام، دربار شام اور زندان شام۔ ایک جملہ سن لو، بس ایک جملہ مجھ سے سن لو، جب دربار میں داخل ہوا ہے نا یہ قافلہ، تو اللہ کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے، کسی جوان بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ ہوتی ہوئی یہ گستاخی نہ دکھائے۔ میں نے روایتوں میں پڑھا حبیب ابن مظاہر کا بیٹا تھا مسلم، جب شام میں داخل ہوا ہے نا یہ قافلہ تو مسلم آیا، اس نے تلوار نکالی، جنگ کی اور اپنے بابا کا سر لے لیا، کہتا میں اور گستاخی نہیں ہونے دوں گا۔ جملہ سنیے گا، کہنے لگا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو کس کی جرت ہے کہ اس کے باپ کے ساتھ گستاخی کرے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ سجاد رو کے کہنے لگے بابا حسین سجاد کو معاف کرنا، سجاد پابند ہے۔ دربار میں داخل ہوا، بس ایک جملہ، کل میں تفصیلی مسائل پڑھوں گا، ایک جملہ سن لو۔ یزید ملعون تخت پہ بیٹھا، شراب کا جام اس کے ہاتھ میں تھا، سامنے شطرنج پڑی ہوئی تھی۔ میرے مولا رضا فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں کبھی شراب مت پینا، کبھی شراب کو منہ مت لگانا، کیونکہ جب علی کی لاڈلیاں دربار میں داخل ہوئی ہیں ملعون شراب پی رہا تھا۔ کبھی شطرنج کے قریب مت جانا، یہ شطرنج کھیل رہا تھا۔ ایک نامناسب جگہ پر حسین کا سر ہے، اس کے ہاتھ میں خیزران کی چھڑی ہے۔ مجھے نہیں معلوم، میں وہ لفظیں نہیں پڑھتا، جملہ سن لو۔ یہ گستاخی کرتا ہے حسین کے دندان کے ساتھ
اور ایک جملہ کہتا ما اسرا شعیب لک یا حسین، حسین تو بڑی جلدی بوڑھا ہو گیا ہے۔ جب یہ جملہ کہا نا بڑی جلدی بوڑھا ہو گیا ہے، زینب بی بی کی آواز آئی، اے یزید تو بکتا ہے، میرا بھائی بوڑھا نہیں تھا، اسے اکبر کی جوانی کھا گئی۔ اب جملہ سنو رونے والو، روم کا ایک سفیر کھڑا ہوا، کہنے لگا یزید میں روم سے آیا ہوں، میں جب واپس جاؤں گا نا تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو نے شام میں کیا دیکھا، مجھے بتا تو صحیح یہ قافلہ کن کا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ یزید کہنے لگا باغی تھا مارا گیا، یہ سر اسی کا ہے۔ کہتا ہے یزید مجھے اس کا نام تو بتا۔ یزید کہنے لگا اس کا نام حسین ہے۔ حسین کا نام آنا تھا۔ ایک دفعہ حیرانگی سے کہنے لگا حسین فاطمہ کا بیٹا؟ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ کہتا ہے تو فاطمہ کو کیسے جانتا ہے؟ کہنے لگا میں اپنی کتابوں کا عالم ہوں، میں نے اپنی کتابوں میں زہرا کا ذکر پڑھ رکھا ہے، میں حضرت داؤد کی 17ویں پشت میں سے ہوں، لوگ میرے پاؤں کی مٹی تبرکاً لے کے جاتے ہیں۔ یزید تجھ پہ لعنت ہو، تو نے اپنے نبی کی اولاد کو مار ڈالا۔ یزید نے جب دیکھا نا کہ لوگوں کے آثار بدل رہے ہیں، کہا اسے قتل کر دو۔ قتل کا نام آنا تھا۔ ایک دفعہ مسکرا کے کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے، اب مجھے خواب کی تعبیر مل گئی۔ بس ایک جملہ مجھ سے اور سنو۔ کہا کیسا خواب؟ کہا میں نے رات خواب میں دیکھا میرا نبی داؤد بھی آیا، تمہارا نبی محمد مصطفیٰ بھی آیا اور مجھے گلے سے لگا رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی مجھے گلے سے کیوں لگا رہے ہیں۔ اب مجھے سمجھ میں آ گیا میرا نبی بھی سچا ہے، محمد مصطفیٰ بھی سچا ہے، میری 1000 جانیں بھی ہوتی میں حسین پہ قربان کر دیتا۔ یزید حسین زندہ باد رہے گا، تو مردہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔